بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی نماز کا طریقہ اور عید کے دن کے جو مسنون اعمال ہیں اور مستحب اعمال ہیں وہ بھی آپ ذرا سن لیں۔ دیکھیں، عید کی نماز 2 رکعت واجب ہیں شکرانے کے، عید کی نماز کے، اور اس کے لیے زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی گھر سے آیا ہے تیار ہو کے، صاف ستھرا ہو کے، ظاہری بات ہے اس کا ارادہ عید کی نماز پڑھنے کا ہی ہے، تو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل کا ارادہ کافی ہے۔ البتہ اگر کوئی زبان سے کہہ لے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بہتر ہے، تاکہ اس کا زبان کا ارادہ، زبان کی نیت اور دل کا ارادہ دونوں آپس میں جمع ہو جائے۔ باقی مسئلہ یہی ہے کہ زبان سے کہنا ضروری نہیں، دل کا ارادہ کافی ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ انتہائی آسان ہے، 2 رکعت ہیں اور اس میں 6 زائد تکبیرات ہیں۔ آسان الفاظ میں یاد رکھیں، پہلی رکعت میں جو 3 زائد تکبیرات ہیں امام کی تلاوت سے پہلے ہیں، دوسری رکعت میں جو 3 زائد تکبیرات ہیں امام کی تلاوت کے بعد ہیں، رکوع سے پہلے۔ پہلی رکعت میں امام جب تکبیر تحریمہ کہے گا، ثنا پڑھیں گے، اور اس کے بعد امام 3 زائد تکبیرات کہے گا، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر ہاتھ باندھ دینے ہیں۔ دوسری رکعت میں جب امام تلاوت کر دے گا، رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیرات کہیں گے، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، دوسری دفعہ بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تیسری دفعہ بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، آخری تکبیر رکوع کی ہوگی۔ عید کے دن کے جو مسنون اور مستحب اعمال ہیں وہ ذرا ذہن نشین کر لیں۔ عید کے دن جلدی جاگنا چاہیے، عید کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھنی چاہیے، عید کے دن اپنے بدن کے اوپر جو اضافی ناخن ہیں، ناخن بڑے ہو گئے ہیں، بال ہیں، ان کو صاف کر دینا چاہیے۔ عید کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، یہ علیحدہ سنت ہے۔ صاف کپڑے اگر ہوں، نہیں ہوں تو وہ پہن لیں، ورنہ صاف کپڑے یا جو اچھا جوڑا وہ پہن لیں۔ خوشبو لگانا، جبہ اگر میسر ہو تو جبہ پہن لیں، اگر کسی کے پاس انگوٹھی ہو تو انگوٹھی پہن لیں چاندی کی، 4.5 ماشے تک اجازت ہے۔ 4.5 ماشے سے اوپر چاندی کی انگوٹھی پہننا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور کسی اور دھات کی، لوہے کی، پلاسٹک کی انگوٹھی پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشے تک اگر کوئی پہن سکتے ہیں وہ بھی پہن لینی چاہیے، مستحب ہے۔ صحابہ کرام میں سے جو حضرات انگوٹھی نہیں پہنتے تھے، عید کے دن وہ حضرات بھی یہ انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ اور عید کی نماز پڑھنے جانا چاہیے۔ نمبر 11، عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز، کھجور، چھوارا طاق عدد میں کھا لیں، اور اگر یہ نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لیں، یہ بھی نہ ہو تو کوئی بھی چیز کھا لیں، اور عیدگاہ نماز پڑھنے جائیں، اور جلدی عیدگاہ جانا چاہیے۔ عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات کہنی چاہیے آہستہ آواز میں، جب عیدگاہ پہنچ جائیں تو تکبیرات بند کر دیں، خاموش ہو جائیں۔ جس راستے سے عیدگاہ جائیں واپسی میں وہ راستہ تبدیل کر کے آئیں، دوسرے راستے سے آئیں، یہ بھی سنت ہے، حضور اسی طرح فرمایا کرتے تھے۔ اور عیدگاہ پیدل جانا چاہیے، اگر کوئی مجبوری ہے اور کوئی آدمی سواری پہ جا رہا ہے، مجبوری ہے، پیدل نہیں جا سکتا تو کوئی حرج نہیں، نماز عیدگاہ میں پڑھنی چاہیے۔ اگر عیدگاہ نہیں ہے یا وہاں پہ امام صحیح العقیدہ نہیں ہے تو مسجد میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر بھی دیں۔ اسی طرح عید والے دن مساکین، غریبوں کے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کے اوپر بھی جو ہے رزق میں، کھانے میں کشادگی کرنی چاہیے۔ عید والے دن سب کے ساتھ اچھے چہرے کے ساتھ ملنا چاہیے، غصے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اسی طرح عید والے دن آپس میں لازم سمجھے بغیر مل بھی لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی آدمی لازم سمجھے گا تو یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ چند ایک مستحب اور مسنون اعمال تھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔